بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک بڑی زبردست تہلکہ خیز خبر کے ساتھ حاضر ہے۔ خبر تھم نیل پر تو آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ خیبر اسمبلی، خیبر پختونخوا ایک ہی بات ہے، وہ پختونخوا کہتے ہیں، ہم خیبر کہہ دیتے ہیں۔ خیبر اسمبلی میں جناب فارورڈ بلاک بن رہا ہے۔ آپ جانتے تو ہیں فارورڈ بلاک کسے کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے یہ خبر بغیر کوئی تمہید باندھے شیئر کی جائے، آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر صوبہ ہزارہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کیجئے گا، اپنے کامنٹ سے آگاہ کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو فی الحال یہ خبر قبل از وقت محسوس ہو رہی ہوگی، لگ رہی ہوگی، لیکن خبر وہی جو جرنلسٹ آپ کو وقت سے پہلے دے دیں۔ جناب اطلاعات یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ایک فارورڈ بلاک ترتیب دیا جا رہا ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ اپنے آخری مراحل میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس فارورڈ بلاک کی قیادت پیچھے رہ کر، در پردہ، بیہائنڈ دا سین رہ کر کون کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے محرکات آپ کو بتا دیں گے۔ یہ فارورڈ بلاک بنایا کیوں جا رہا ہے؟ جناب آپ کے علم میں ہوگا کہ جب صوبائی کابینہ تشکیل دی گئی تو اس میں بڑے بڑے جو لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں، انہوں نے اپنا حصہ وصول کیا۔ کسی کا بھائی، کسی کا کزن، کوئی خود وزیر بن گیا، اور بہت سے اضلاع کو اس میں نظر انداز کیا گیا۔ ہم اس وقت بات کریں گے ہزارہ ڈویژن کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسد کیسر کے بھائی شہرام ترکی، عاطف خان، یہ وہ جتنے بھی مؤثر گروپ ہیں، اسی طرح علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے اپنے گروپ کے لوگ، اور اسی طرح سوات سے مراد سعید کے گروپ کا ایک بندے کو وزیر لیا گیا۔ ایک ہی خاتون جو کہ چترال سے جنرل نشست پر الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آئی، ان کو ڈپٹی سپیکر بنا دیا گیا۔ بہرحال ہزارے کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے مانسیرہ کو سپیکرشپ مل گئی۔ اس سے پہلے سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کے مشتاق احمد غنی، ہمارے پرانے دوست، دیرینہ دوست وہ تھے، اور بابر سلیم سواتی کو سپیکر بنا دیا گیا۔ ہری پور سے اگر آپ دیکھیں تو ارشد ایوب کو، جو کہ عمر ایوب خان کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو وزیر بنا دیا گیا۔ ہمارے ہاں ضلع ایبٹ آباد سے وہ بھی میرے دوست ہیں، دیرینہ دوست ہیں، وہ بھی نذیر احمد عباسی صاحب، ان کو بھی وزیر بنا دیا گیا۔ میرا خیال ہے مال، وزیر مال ہیں یا ریونیو یا جو بھی ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ سارے معاملے میں مشتاق احمد غنی کو نظر انداز کر دیا گیا، اور یہاں تک نوبت یہاں تک آ گئی کہ بالآخر گزشتہ دنوں ایبٹ آباد کے دورے پر جب آئے ہوئے تھے، کوئی افطار ڈنر تھا، شیر افضل مروت کو یہ کہنا پڑا کہ وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے سفارش کریں گے کہ وہ مشتاق احمد غنی کو وزیر بنوائیں۔ اب اندازہ کیجئے کہ مشتاق احمد غنی کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنی خدمات ہیں، کتنی قربانیاں ہیں، کہ وہ پارٹی کے ایم پی اے رہے، پارٹی کے سپیکر رہے، پارٹی کے وزیر رہے۔ پہلی مرتبہ تو وہ اسمبلی میں نہیں گئے، لیکن پہلی مرتبہ اسمبلی میں جانے والوں کو وزارتیں دے دی گئیں، لیکن مشتاق احمد غنی جو کہ شاید تیسری مرتبہ رکن صوبائی اسمبلی بنے ہیں، انہیں یہ وزارت نہیں دی گئی۔ اور پتہ نہیں تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ، بہرحال جتنی بھی مرتبہ، لیکن مشتاق احمد غنی کی بڑی خدمات ہیں۔ انہوں نے جلاوطنی بھی کاٹی، اپنی مرضی سے کاٹی کہ مجبوری کے تحت کاٹی، لیکن جلاوطنی کاٹی، اب بھی مقدمات کا سامنا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے، واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ جناب اس گروپ کے پیچھے مشتاق احمد غنی ہیں، اور وہ لوگ جو اس وقت علی امین گنڈا پور سے ناراض ہیں، وہ لوگ جو پارٹی پالیسی سے نالاں ہیں، وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب غیر منتخب لوگوں کو مشیر تک بنایا جا رہا ہے، لیکن منتخب لوگوں کو، یعنی پی ٹی آئی کے منتخب لوگوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے
اب اندر ہی اندر ایک پہلے کھچڑی پک رہی تھی، اب لاوا پک رہا ہے، اور لاوا پکانے والا کون ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اشارتاً نہیں بلکہ واضح طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے پیچھے مشتاق احمد غنی ہے، اور مشتاق احمد غنی اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر مستقبل قریب میں جب بھی کسی بھی جانب سے کوئی بھی ہلکا سا اشارہ ملا تو پھر آپ یہ خاطر جمع رکھیے کہ عین ممکن ہے کہ مشتاق احمد غنی وزیر تو نہیں بنے لیکن ممکن ہے کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔